دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے قدیم مسائل، دا اولڈ ایشوز، اور دوسرے ہیں جدید مسائل، دا ماڈرن ایشوز. ان مسائل میں سے جو جدید ہیں، ماڈرن ہیں، ایک مسئلہ اور ایک ایشو انہیلر کا بھی ہے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، تو وہ انہیلر. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے اور اس کے استعمال سے اور یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس کے استعمال اور یوز کے باوجود روزہ باقی رہے گا؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انہیلر کے یوز کرنے سے چاہے وہ نیسیسٹی میں بھی ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ اس میں کچھ لیکوڈ ہوتا ہے جو آپ کے یوز کرنے کی شکل میں ناک سے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ خالص ہوا نہیں ہوتی، اس میں دوا بھی ہوتی ہے. اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب دو طرح کے مریض ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جو صبح سے شام تک اگر استعمال نہ کرے انہیلر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا. تو ایسے مریض کو تو چاہیے کہ وہ روزے کے دوران انہیلر کو یوز نہ کرے، شام میں کر لے، رات میں کر لے. دن میں استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر دو، وہ مریض جو مجبور ہے اور جو اس کے بغیر نہیں سکتا، یہ اس کی ضرورت ہو گئی. اس کے لیے مطلب انہیلر کا استعمال کمپلسری ہے. اس کے بیماری کے علاج کی حیثیت سے، اس کے جینے کے لیے، زندگی کے لیے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، بیمار ہے. تو ایسے ڈائبٹیز کے مریض کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کو یوز کرے، لیکن روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. یہ خاص یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. جب بھی ڈائبٹیز کا مریض انہیلر یوز کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، وہ اس کے لیے کمپلسری ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ معذور ہے. شریعت کی اس میں وہ معذور ہے، مجبور ہے. وہ اس قابل نہ رہا کہ وہ روزہ رکھ سکے بغیر دوا کے، بغیر میڈیسن کے. تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے فدیہ دے. ایک فدیہ جو ہے روزے کا، وہ ایکول ہے اور برابر ہے صدقہ فطر کے. صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ 80 روپے ہے، 80 روپیز.
زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. 100 دے دیں، 200 دے دیں، 1000 دے دیں، کوئی حرج نہیں. اب ایسا شخص جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اور بغیر میڈیسن کے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے فدیہ دے. اور میں نے بتایا کہ ایک فدیہ ایکول ہے صدقہ فطر کا. یعنی ہم 80 کے بجائے 100 لے لیں تو 30 روزوں کا جو حساب بنتا ہے 1000 یہ 30 روزوں کا حساب بنتا ہے. تو اس کو اختیار ہے کہ مطلب وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ وہ نہیں رکھ سکتا. اس کو دن میں ڈائبٹیز کا انجیکشن لگانا ہے، کبھی انہیلر یوز کرنا ہے، کبھی کوئی اور میڈیسن لینی ہے، کوئی اور دوا لینی ہے، اور اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. تو شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص معذور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے. اس کو شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کا ایک فدیہ دے، جو میں نے بتایا ایکول ہے صدقہ فطر کا. لیکن یہ غلط تصور ہے کہ ڈائبٹیز کا انجیکشن بھی لگ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے پھر بھی وہ روزے سے ہے. ڈائبٹیز کے دوران وہ انہیلر بھی لے رہا ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ روزے سے ہے. تو یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. میں نے بتایا کہ جب بھی آپ روزے کے دوران ڈائبٹیز کا انجیکشن لگائیں اور کوئی بھی میڈیسن یوز کریں تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. خلاصہ یہ ہوا کہ 2 طرح کے مریض ہوئے ڈائبٹیز کے. ایک تو وہ ہوئے جو صبح سے شام تک بغیر میڈیسن کے، بغیر ڈائبٹیز کے انجیکشن کے، بغیر انہیلر کے، بغیر کسی دوا کے پورا دن گزار سکتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور ان پر لازم ہے روزہ رکھنا. لیکن وہ مریض ڈائبٹیز کے، وہ بیمار یا وہ شکار شوگر کے، جو بغیر انجیکشن کے، بغیر انہیلر کے، بغیر کسی دوا اور میڈیسن کے دن نہیں گزار سکتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر اس صورت میں ان کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے. یہ خلاصہ ہو گیا. لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں، ڈائبٹیز کا انجیکشن بھی لگے، روزہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ میڈیسن یوز کریں گے یا انجیکشن وغیرہ یوز کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایسی صورتحال ہے تو اس صورت میں پھر شریعت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ بجائے روزے کے ہر روزے کا فدیہ دے. اگر 30 نہیں رکھ سکا تو پھر 10 نہیں رکھ سکے تو 10 دن کا دیں، 20، اس حساب سے جو بھی دن بنتے ہیں. اگر مریض بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور ایک دن بھی بغیر انجیکشن کے اور ڈائبٹیز کے میڈیسن کے نہیں جی سکتا تو پھر اس کو 30 دن کا دینا ہے. لیکن اگر صورتحال مختلف ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی ڈائبٹیز زیادہ ہو جاتا ہے، تو جن دنوں میں نارمل ہو ان میں روزہ رکھے، اور جن میں زیادہ ہو جائے اور نہیں رکھ سکے تو پھر ان کا فدیہ دے. اللہ تعالیٰ دین کے مسائل کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا